السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ رسول کریم. سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14واں مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے. اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 4 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے اہل کتاب اور باقی کفار کا انجام. اچھا، کفار کے ساتھ سمجھے ہر منکر کا یہ انجام ہے. جس کے پاس اللہ کا حکم موجود ہے وہ اس پر ایمان لے آیا ہے اور پھر ایمان کے مطابق کام نہیں کرتا، وہ اس کا یہی انجام ہے. یہ اس سے کوئی بچت نہیں کسی چیز سب کی، یہ ان کی نہیں، یہ سب کے لیے یہی کچھ ہے. تو پہلا ہے دردناک عذاب ہوگا. 21 77 181 188 میں عذاب بھی ہوگا اور دردناک ہوگا. اور پھر دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں نقطہ ہے آیت نمبر 77 میں سے. اس آیت کو خود دیکھیں، بار بار دیکھیں، دوستوں گھر والوں کے ساتھ مل کر دیکھیں. آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دیکھے گا بھی نہیں، اور گناہوں سے پاک نہیں کیے جائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ نے اپنے وعدے لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرنا. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ مول لیتے ہیں اللہ کے قرار پر اپنی قسم اور تھوڑا سا مول، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں. اور اس میں ولا یکلمہم، نہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر، نہ ان کی نگاہ کرے گا قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا انہیں، الہم عذاب علیم، اور انہیں عذاب علیم ہوگا. اچھا، تھوڑا سا حصہ، ایک تو اس میں جو واعظ ہے، علماء حضرات ہے، جو فتوے باز ہے، دو فتوے دے کے. اچھا، یہ تھوڑے حصے میں بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. یشترون بعہد اللہ، اللہ کے قرار پر. اب اذان ہوگی، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ اس پہ کر رہے ہیں، تو کیا کس لیے کر رہے ہیں کہ 4 پیسے آ جائیں گے، دنیا خرید رہے ہیں اس پہ. جب سورہ جمعہ کے اندر ہے کہ جب ہو جائے اذان تو کاروبار بند کر دو. اسی طرح اس کو سمجھے، جو بندہ مسجد میں گیا چلا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ اکبر تکبیر ہو گئی ہے، تو اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ ہے. اس کے بعد اس پر باقی چیزیں حرام ہو گئی، اب نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، نہ گھوم سکتا ہے، کچھ نہیں. اچھا، جو نماز جسے نہیں تھی اس پر حرام ہے، اور جسے نہیں تھی اس پر ساری چیزیں جائز ہیں. اذان ہونے کے بعد صرف مسجد کی طرف جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسجد کی دوڑو. یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے جی، 62 نمبر صورت ہے. اس میں اللہ نے 9 نمبر آیت کو دیکھیے گا، 9 اور 10 آیت کو اسی میں ہے، 9 10 11، کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑو اللہ کی یاد میں، وذروا البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، اور یہی بہتر ہے تمہارے حق میں. اور پھر اللہ نے پھر ہمارے لیے آسانی کی ہے، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اور جب نماز ہو جائے تو پھر منتشر ہو جائے، پھیلو زمین وابتغوا من فضل اللہ، اور ڈھونڈو اللہ کا فضل، اور واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کرو. تو سودا اس میں پھر آگے ہے، جب دیکھیں سودا اور تماشا تو پھر متعارف یہ ساری باتیں آ رہی ہیں. تو اللہ نے پھر آخر میں کہا خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، کل ما عند اللہ، اللہ کے پاس بہتر ہے خیر من اللہ، یہ تماشے سے اور تجارت سے، ان چیزوں سے بہتر ہے، اور صداقری سے بہتر ہے، اللہ بہتر روزے کے دن. اب یہ اس آیت کو دیکھیں، یہ سورہ جمعہ کی آیت جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو 9 اور 10 اور 11، تو کیا ہے، اللہ نے جب اذان ہوئی ہے تو اللہ کہ دوڑو مشرق طرف. اب نہیں دوڑتا، اب وہی کاروبار چل رہے ہیں، وہی کچھ ہو رہا ہے، سارا کچھ اسی طرح، دوسری دفتر ہر جگہ بیٹھے ہیں. مسجد کی دکانوں میں لوگ جناب ٹی وی ریپیئر کر رہے ہیں اور باقی کام ہو رہے ہیں، اور چیزیں فلمیں چل کیا کر رہے ہیں. تو یہ کیا کچھ ہے، یہ دنیا نہیں خرید رہے اس کے لیے. تو یہ خالی یہ بھی چیزیں ان کے لیے میرے لیے بھی ہے. تو جس نے بھی دنیا خریدی، جس نے بھی یہ کچھ کیا، جس نے اس کے اوپر کیا، اس کے لیے یہ کچھ ہے کہ ان کے اوپر بڑی سخت یہ باتیں آئی ہیں کہ اللہ ان کو دیکھے گا بھی نہیں، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور ان کو عذاب دردناک ہوگا. یہ اللہ کے حکم کے نافرمان ہے. پھر چھٹا ہے جی 116 میں سے کہ جن لوگوں نے ایمان اور احکام الہی سے زبانی یا عملی انکار کیا ہمیشہ کی دوزخ میں ہوں گے. یہ 116 کو دیکھیے دھیان سے. اس میں اللہ نے فرمایا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم واولادہم من اللہ شیئا، اور ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے کچھ بھی، وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہوں گے. یہ پیچھے سے آ رہی ہے کہ جو بھی غلط کام کرے گا اس کی بچت کوئی نہیں ہے. جس نے بھی کافر، جس نے بھی انکار کیا، کافر یہ خالی کافر کسے نہیں ہے، کافر انکار کرنے والا. جب حکم ہے پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، پتہ ہے رشوت نہیں لینا، پتہ ہے حق تلفی نہیں کرنی، پتہ ہے کہ ہر چیز کا ہر بندے کو پورا پتہ ہے، تو جب اس وہ کام کرتا ہے تو اس حکم کا انکار کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے. پہلے حکم کا انکار، حکم پتہ ہے اس کو، حکم کا انکار کرتا ہے تو کرتا ہے، پھر نافرمانی اس میں آتی ہے، پھر باقی چیزیں بھی آئی. یہ تو جب 4 شیٹ مل رہی ہے نا، پھر پتہ لگنا اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے. تو یہ کیا کوئی کام نہیں آئیں گے اس کے، اللہ نے یہاں بڑا کلیئر کیا ہے. اور پھر 7ویں، اگر ایسے منکرین کچھ اچھے کاموں میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے. یہ 117 میں سے بڑا کلیئر کیا اللہ نے، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں.
اور ان کے اچھے مال کا ضائع ہونا ان کے اپنے عقائد کی وجہ سے ان پر کوئی ظلم ہے. یہ سب نیگیٹو مارکنگ ہیں. جب کچھ اچھے وہ تولے جائیں گے مال تو اچھا وہ تولنے بھی ان کے جن کا ایمان ہے، جن کا ایمان ہوئے مال تولنے جائے گی. اور اگر برے زیادہ ہوئے تو پھر یہ کچھ ہوگا. یہ 117 میں لانے کی بڑی واضح بات کی ہے. یہ اسی طرح ہے. تو دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزا ہے. دنیا میں وہی کھیتی کو باغ ہونے کے 3 شرائط ہے. دنیا میں جو کام کرو گے تبھی اس کا اجر ملنا ہے اگر اس کی شرائط پوری. اللہ روز آخرت پر ایمان ہو پہلی بات، دوسرا خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو، پھر تیسرا اتباع کتابی سنت ہو، اور پھر تکبر نہ آ جائے اس کے اندر. اگر کوئی ایک چیز مفقود ہوگی تو آخرت میں کچھ حاصل نہ ہوگا. اور یہ شاید جن میں بھی پوری نہیں ہوں گی ان کے سخت اعمال برباد ہے. قرآن بڑا پڑا ہے فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ، سب اعمال ضائع. ذرا سا جس نے کچھ کر لیا مال ضائع. اس لیے دوزخ اللہ نے جو سلگانی ہے نا وہ ایک سخی سے اور ایک عالم سے اور ایک شہید سے جنہوں نے دنیا کے لیے بڑا کچھ کر دیا، عالم بن گئے اور شہادتیں دے دی اور بڑے بڑے کمانڈر ہو گئے اور بڑے بڑے واس دے دیے اور بڑا خادم ہی بن گئے. لیکن اللہ کے ہاں ان کا کچھ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ذات کے لیے کیا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.